شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمد عبده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. میں یہ اکثر سوچتا تھا کہ جس طرح قرآن بغیر کسی ایمنڈمنٹ کے بغیر کسی تبدیلی کے ہمارے پاس آ گیا 1400 برس سے زیادہ گزر گیا، مگر جو قرآن نبی کے پاس تھا وہی آج آپ کے پاس اور 400 برس کے اندر جو انجیل حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں تھی وہ آج نہیں ہے. Within 400 years New Testament amended and changed. संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गए. हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ताला ने तौरेत अता किया. आज वो तौरेत ओरिजिनल हमारे पास नहीं है. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता किया, वो रियल ज़बूर दुनिया में अब नहीं है. चारों किताब अल्लाह की है, चारों का मुतकल्लिम अल्लाह है, चारों अल्लाह का कलाम है. 3 बदल गया, 1 बदला न जा सका. वजह क्या है? अल्लाह कादिर मुतलक है. ईमान लाने को हमसे कहा है मना बिल्ला है वो मलाइकती वो कुतुबी वो रसूली. सारी किताबों में हम ईमान लाए और ओरिजिनल सिर्फ कुरान. बाइबिल पर हम ईमान लाए. अब उस बाइबिल पर ईमान लाए हैं जो हज़रत ईसा के हाथ में है. उस तौरेत पर हमारा ईमान है जो हज़रत मूसा के हाथ में है. उस ज़बूर कभी सोचा ये मौलवी मौलाना के बस का है? पुरोहित मोल्ला पंडित तो उनमें भी थे, एकेडमिक तो यहूदियों में भी थे, उलमा यहूदियों में भी थे. नहीं बचा, तौरेत बची नहीं. कुरान कैसे बच गया? यजीद के होते हुए बच गया, मरवान के होते हुए बच गया, अब्बासियों के होते बच गया, उमवियों के होते बच गया, उस्मानियों के होते बच गया, चंगेज हलाकू के होते बच गया. बगदाद उजड़ गया, कुरान बच गया. हिंदुस्तान में मुसलमान मारा गया, कुरान बच गया. ये बात क्या है?
قرآن نہیں بدلا جا سکا. اس کی ایک وجہ تو خود قرآن ہی میں ہے. قرآن نہیں بدلا کی وجہ قرآن ہی نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ قرآن کا محافظ ہے. قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا. Nobody can change Quran because it is under protection of Allah Almighty. یہ بات نہ توریت کے لیے کہی گئی، نہ انجیل کے لیے، نہ زبور کے لیے. یہ بات اللہ نے قرآن کے لیے کہا کہ اللہ ہی محافظ ہے. ایک بات میرے بیٹھے بیٹھے دماغ میں آئی، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، بس ایسے ہی بیٹھا تھا، خیال ہے کہ دوسری وجہ قرآن بچا، انجیل نہیں بچی، توریت نہیں بچی، زبور نہیں بچی، قرآن بچ گیا بس تبدیلی سے. وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب توریت دیا تو صرف توریت دیا، اہل بیت نہیں دیا. حضرت داؤد نے جب زبور دیا تو صرف زبور دیا، اہل بیت نہیں دیا. جب عیسیٰ مسیح نے انجیل دیا تو انجیل دیا، اہل بیت نہیں دیا. میرے نبی نے جب قرآن دیا تو اہل بیت دیا. سبحان حضور غازی ملت شہنشاہ خطابت. دو بھاری چیزیں تمہیں دے رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. قرآن کے ساتھی اہل بیت، اہل بیت قرآن کے ساتھی. ارے بابا قرآن کو تو ساتھی چاہیے، کیونکہ قرآن بولتا نہیں، قرآن ہاتھ پکڑتا نہیں، قرآن ترجمے کو غلط کرنے سے روکتا نہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کلام بھی بے نیاز ہے. تم قرآن کا ترجمہ غلط کرو، آیتیں پکڑیں گے نہیں تمہارے قلم کو. غلط ترجمہ کرو، ہونے نہیں. قرآن کا کوئی نقصان نہیں ہے ترجمہ غلط کرنے سے، ترجمہ کرنے والے کا نقصان ہے. قرآن بے نیاز ہے. اللہ doesn't care anyone. قرآن doesn't care anyone. اللہ کو پرواہ نہیں کسی کی تو قرآن کو بھی پرواہ نہیں کسی. یہی تو وجہ ہے کہ مارکیٹ میں غلط ترجمے آ گئے. قرآن بولا نہیں تو ضروری ہے ایسن بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو. جب قرآن کی تعلیمات پر حملہ ہو، یزیدی آندھی اٹھے تو قرآن تو مسجد نبی کے ٹاپ پر ہے، بولتا قرآن کربلا میں چلا گیا. اور پھر پیغام اسلام کو بچا. اسلام زندہ ہوتا ہے اب کربلا کے بعد. اب ساتھی کس کو بنایا ہے؟ قرآن کا ساتھی، تاکہ جب قرآن پر حملہ ہو تو ساتھی سامنے آ جائے. اہل بیت کو بنایا ہے. نبی آنا بند. اب قرآن کا ساتھی کوئی نیا نبی نہیں. جماعت صحابہ کی لیے کھل ہے. جب تک نبی زمین پر ہے، دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے، صحابی بن رہے ہیں. جب حضور چشم عالم سے روپوش ہو جائیں گے، قبر انور میں چلے جائیں گے، تو لوگوں کا دیکھنا بند، صحابی بننا بند. 50 برس میں آدھے صحابہ کا مثال
100 برس میں کوئی صحابی دنیا میں نہیں، تو صحابی کو ساتھی بنایا گیا ہوتا تو 100-150 سال تک ہی ساتھ رہتا، قرآن پھر اکیلا ہو جاتا۔ تو میرے نبی نے جماعت صحابہ کے بجائے اہل بیت کو ساتھی بنایا۔ نہ قیامت تک کوئی قرآن کو ختم کر پائے گا، نہ اہل بیت کو ختم کر پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں حقیقی اہل بیت ہیں، اور حضرات مولا علی، سیدہ فاطمہ زہرا، حسنین کریمین، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرہ اور اہل بیت پاک، ائمہ طاہرین، یہ سب اہل بیت ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن 7ویں نبی ہے، نبی اب نہیں ہے، قرآن 7ویں علی ہے، اب علی نہیں ہے، قرآن 7ویں امام حسن، 7ویں امام حسین، وہ نہیں امام زین العابدین، وہ نہیں امام محمد باقی، وہ نہیں تو ساتھی امام جعفر صادق، وہ نہیں تو موسیٰ قاضی، یہاں تک کہ حسن عسکری، یہاں تک کہ غوث اعظم۔ قرآن غوث اعظم، قرآن غریب نواز، قرآن مخدوم اشرف۔ آج بھی دیکھو نا، قرآن اور محدث اعظم، یہ سلسلہ قیامت تک، کیونکہ قرآن کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے، اور اہل بیت کی حفاظت رسول اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا تقریر کو لوگ بھول جاتے ہیں، تقریر نہیں بھولے، اس لیے آپ اصول سنیں۔ حضور محدث اعظم ہند کی اکیڈمک جو بحث ہے، اتمام حجت، فائنل ججمنٹ، complete and removal of every doubt, and to prove the reality of Sunni ideology against Wahhabism. اور ایک کتاب جو جناب ابو طالب کے تعلق سے میں نے لکھی، جو ٹائٹل نیم ہے اس سے موقف نہیں معلوم ہوگا، موقف پڑھنے سے معلوم ہوگا۔ جی، متولی کعبہ جناب ابو طالب، حقائق کی روشنی۔ To be very frank، جناب ابو طالب کو کافر کہنے والوں میں ہماری بڑی عظمت والی شخصیت ہے، ہمارے امام اہل سنت ہے، جنہوں نے ابو طالب کو کافر کہا ہے، کافر لکھا ہے، کافر چھاپا ہے۔ جس نے کافر لکھا ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، سنیت کی جان، حقانیت کی پہچان، احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، تکفیر کرنے والے، کافر لکھنے والوں میں شرح المطالب،
مبحث ابی طالب ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کفر کے دلائل پیش کیے. اعلیٰ حضرت کے جو اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کے جو استاد محترم ہیں، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کو جسے شاگردی حاصل ہے، حضرت شیخ حرم فقیہ اعظم سید احمد مفتی حرم مکہ، انہوں نے ابو طالب کے مومن ہونے پر کتاب لکھی ہے، حسین المطالب فی نجات ابی طالب، عربی میں بھی عربوں کے لیے لکھا. فتاوی حساب الحرمین جو آج ہمارے لیے سنیت کی پہچان ہے اس پیریڈ میں کہ حساب الحرمین کو مانتے ہو کہ نہیں، اس میں سب سے بڑے مفتی سید احمد دہلان مکی ہے، ان کا فتویٰ ہے، ہلکے میں نہیں لینا. اعلیٰ حضرت کو ان سے سند تلمذ حاصل ہے، شرف تلمذ حاصل ہے. انہوں نے مومن کہا. اب ایک بچتی کافر کہہ رہا ہے، ان کا استاد مومن کہہ رہا ہے. چلو اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہے. حضرت جناب ابو طالب کو اگر کوئی کافر کہتا ہے آپ کے ساتھ ہے، اور کوئی مومن کہتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ ابو طالب کو اگر کوئی مومن کہتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں، تکفیر کا احتمال بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت خود لکھ رہے ہیں کہ گو ان کا کافر ہونا یقینی ہے، لیکن خلاف پر تکفیر کا احتمال بھی نہیں ہے. تو بات تو صاف ہو گئی، کافر کہو تو خطرہ ایمان نہیں، اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے. مومن کہو تو خطرہ ایمان نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے استاد کے ساتھ ہے. تو جب ابو طالب کو کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں اور مومن کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، تو مومن کیوں نہ کہا جائے؟ ابو جہل کو کافر نہ کہو تو خود کافر ہو جاؤ. تھانوی کو جس کا نام دینا مناسب نہیں ہے اسے کافر نہ کہو تو خود کافر ہو جاؤ. من شک بکفرہ وعذابہ فقد کفر. جو حفظ الایمان تہذیب الناس براہیہ قاطعہ کے لکھنے اور ماننے والے کو کافر نہ کہے خود کافر ہے، لیکن جو ابو طالب کو کافر نہ کہے وہ کافر نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا خبر. تو اگر میں کافر نہ کہوں تو اعلیٰ حضرت ہی کی تحقیق میں چل رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایکیڈمک بحثیں دلائل پر دیکھی جاتی ہیں، ثبوت کس کے پاس کیسا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ جو حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت والا درجہ جو بھی کافر کا موقف ہے تو اپنی کتاب میں صرف کفر کے دلائل اسے جواب دیا. قرآن کی آیتوں سے کفر ثابت کیا، احادیث احزاب سے کفر ثابت کیا. اور جس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایمان پر کتاب لکھی اس نے کفر کے دلائل کو چھوا نہیں، ایمان کے ہی دلائل لکھے. اب ایک پڑھنے والے کے ہاتھ میں کفر کے دلائل ہیں تو ہے، ایمان کے دلائل نہیں ہے، اور ایک دوسری کتاب میں ایمان کے دلائل ہیں کفر کے دلائل نہیں ہے، تو کیسے حق کو پہچانے گا؟
کیسے فیصلہ کرے گا؟ تب میرے دماغ میں آیا کہ کفر کے دلائل بھی لکھ ڈالو، ایمان کے دلائل بھی لکھ ڈالو اور ثابت کر دو کہ مومن کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن کی 4 آیتوں سے کفر ابی طالب ثابت کیا گیا۔ میں نے وہ 4 آیتوں کا مطلب بتایا۔ عذاب کی حدیث ہے کہ ابو طالب بھائی نیچے طبقے میں ہوتے تو میری شفاعت میں کم عذاب والے درجے میں انہیں ڈال دیا ہے۔ ان کے پیر میں آپ کی جوتی دونوں پیر میں ہوگی، اس کی گرمی سے ان کا بھیجا جو کھولے گا، جوش مارے گا، وہ سمجھے گے کہ بہت بڑا عذاب ہو رہا ہے، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو احادیث جو ابو طالب کے عذاب پر دلیل ہے، اسی دلیل سے میں نے ایمان ابو طالب ثابت کیا۔ تمام احادیث جو اعلیٰ حضرت نے استعمال کی ہیں وہ بھی میں نے لکھا، آیتیں جو لکھی ہیں وہ بھی میں نے لکھا، اور حضرت احمد طاہر مفتی حرم مکہ نے بھی لکھا، وہ بھی میں نے لکھا۔ اور میں نے کہا بھائی اب مولا علی پہ چھوڑ دو، یہاں جھگڑا مت کرو، یہ میٹر میں ہم دیکھیں گے علی آپ کے ساتھ ہے یا اپنے باپ کے ساتھ ہے، یہاں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا تعالیٰ آپ کی اس شرکت کو قبول فرمائے اور حضور محدث اعظم کا دریا رحمت جو موجیں مار رہا ہے آپ کی روحانی پیاس کو بجھائے۔ واہ الحمد للہ۔